من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، کافر یہ سمجھتے ہیں جو مر گیا کہانی ختم، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو ہمارے ہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، ہمارے ہاں نیا جہان شروع ہو جاتا ہے جس میں اس زندگی کا حساب کتاب. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ پیچھے چھوڑ جائیں بیوییں، زوج ان کی جمع ازواج، افعال ان کے وزن، چھوڑ جائیں بیوییں، وصیۃ لازواجہم، اللہ وصیت کر رہا ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ ہونا چاہیے، الی الحول سال تک، غیر اخراج نکالنے کے علاوہ، سال تک اگر وہ اپنے خامدوں کے گھر رہنا چاہیں تو ورثاء ان کو سال تک نہ نکالیں، سال ادھر رہ گئے. پیچھے ذکر ہوئی تھی عدت، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یعنی جن کے خامد فوت ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو روکیں 4 ماہ 10 دن، وہ ان کی. ادھر ورثاء کو وصیت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ سال ادھر رہنا چاہیں تو سال ان کو رہنے دیے، سال کے بعد پھر معاملات جیسے وراثت کے تقسیم ہو وہ کریں. بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے وہ ناسخ ہے، تو منسوخ بعد میں نہیں آتا، منسوخ وہ ہوتا ہے جو حکم پہلے آیا ہو، بعد میں تم ایک حکم ختم ہونے والا پچھلے کو ختم کرنا، اگلے کو تو نہیں، جو آنے والا اس کو نہیں ختم کرنا. امام مجاہد بھی ایسے کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی اسی کو پسند کیا. تو ادھر بیوی کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہے کہ بیوی خود اپنے آپ کو روکے یا عدت گزارے، ادھر تو ورثاء کو وصیت کی جا رہی کہ وہ سال تک وہ رہنا چاہے تو ان کو رہنے دیں، غیر اخراج، اخرج یخرج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، نکلنا نہیں، وہ خروج ہوتا ہے، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، خرج یخرج خروج. اخراج کا معنی ہوتا ہے کسی کو نکالنا، غیر اخراج نکالنے کے علاوہ، یعنی ان کو سال تک آپ نکال نہیں سکتے. فَإِنْ خَرَجْنَا،
ہاں بس اگر وہ خود نکل جائیں، شادی کرنا چاہیں، عدت گزارنے کے بعد اپنے میکے گھر جانا چاہیں تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس میں جو انہوں نے کیا اپنے بارے میں، جو انہوں نے فیصلہ کیا من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا۔ وللمطلقات، اب طلاق کے احکامات اختتام کو جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر دوبارہ بات دہرا دی کہ وللمطلقات، طلاق دی گئی عورتوں کے لیے متاعن، کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے۔ عربی کے معلم والے نے بھی لکھا ہے کہ نکرہ پر جو تنوین آتی ہے اس کا کوئی ایک یا کچھ ترجمہ ہوتا ہے۔ متاعن، کچھ فائدہ دینا ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کرتا۔ کچھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز، مطلب یہ ہے کسی کے پاس کروڑوں کا مال، اربوں خربوں کا مال ہے تو اس کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ کچھ، اس کے لیے 20 لاکھ کچھ، جس کا لاکھوں کاروبار ہے اس کے لیے 20 30 40 50 ہزار، یہ کچھ، طاقت کے مطابق ان کو فائدہ دینا چاہیے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ نیکی کر دیں، بھلائی کر دیں۔ تو جو قرآن کے آیت کے مطابق کچھ نہ کچھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، یا جھگڑے سے بچنے کے لیے جو مانگتے ہیں وہ سب دے دیتے ہیں، جتنا مانگتے اتنا دیتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں ضائع نہیں کرتا، پھر اللہ انعام دیتا ہے۔ بھلے لوگ ان کو پاگل کہیں، بیوقوف کہیں، ہمارے معاشرے میں تو خیر بیوقوف ہی کہا جاتا ہے، صلح صفائی سے بات ختم ہو جائے تو ہمارے ہاتھ چسکا نہیں آتا، چس تو اس میں کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، عدالتوں میں گھسیٹا جائے ایک دوسرے سے۔ تو یہ متقین لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اعلیٰ محل کی آج ہی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے بھلے سچائی، حق بھی اس کا بنتا ہے، حق پہ بھی ہے، جھگڑے سے بچنے کے لیے نقصان اٹھا لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اعلیٰ محل کی آج ہی گارنٹی دیتا ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ عقل ہے، جو اس طرح بیوقوف ہی رہنا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا چاند ہی چڑھانا ہے، تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ تو نہ، رنگ تو قرآن پاک کا بہت اچھا چڑھا، یہ نوری علم ہے، اس سے بندے کا مزاج بدلنا چاہیے، اخلاقیات بدلنی چاہیے، برداشت بڑھنی چاہیے، ایک کی 100 سنانے والی نہ ہو، ایک 100 بھی سنا دے پھر بھی خاموش، صبر کریں، برداشت کریں، یہ تو وہ عقل والے، اور جو بیوقوف ہیں وہ بعد میں عقل کرتے ہیں، جو بیوقوف ہیں وہ بعد میں عقل کرتے ہیں، جی مجھ سے مسٹیک ہو، غلطی ہو، جو سیانے ہیں وہ پہلے ہی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ کرے ہمیں عقل آ جائے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل کرو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یعنی قرآن پاک ہمیں سیانہ بناتا ہے، سمجھدار بناتا ہے، عقل سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے سیانے تھے، سمجھدار تھے، ان کو گالیاں بھی دے لیتا تھا تو وہ برداشت کر جاتے تھے، خاموشی اختیار کرتے، کوئی بات۔ کذالک یبین اللہ لکم آیہ، ہمارا تو غصہ ماشاءاللہ مہینہ مہینہ جاتا ہی، ہفتہ ہفتہ، کسی رشتہ دار سے کوئی لڑائی ہو نہ جائے پھر بس یہ اندر اندر غصہ رکھ کے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، تو جس کے بارے میں غصہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے مست کاموں میں مست ہے اور یہ اس کو تکلیف ہے۔ اب جس کو تکلیف ہے نقصان تو اسی کا ہونا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا جی فلاں جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں جلتا بڑا ہے، بہت جلتا، تو ان کا کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، اس کو اتنی سزا تھوڑی ہے کہ وہ جلتا ہے، یہ تھوڑی سزا ہے جلتا رہے۔ تو کسی کے بارے میں خواہ مخواہ اندر تکلیف رکھنا تو یہ سیانے بندوں کا کام نہیں ہے، عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ وہ اس کو پوچھو، وہ اس کو پتہ نہیں کتنی پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی دوستوں سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، کسی کو قرضے کی پریشانی ہے، کسی کوئی اس کو جلنے کے علاوہ کام ہے کوئی، اس کی اپنی تکلیف، اس کی اپنی تکلیف، اس لیے چین سے جئیں، چین سے جینے دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، عقل۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیوییں دنیا میں، وصیۃ لازواجہم متاعا، تو اللہ وصیت کرتا ہے ان کی بیویوں کے لیے فائدہ ہے، الی الحول، سال تک ادھر رہنے دیے، فائدہ اٹھانے دینا چاہیے، غیر اخراج، نکالنے کے علاوہ۔ فإن خرجنا، بس اگر وہ نکل جائیں، اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، اپنے پیک میکے چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، اس میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے بارے میں، معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے دستور کے مطابق، فائدہ دینا ہے، جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کو فائدہ دیں دستور کے مطابق، ان کے ساتھ نیکی کر، اوروں کے ساتھ، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ جو نیکی کرتے ہو تو ان کے ساتھ بھی نیکی کرتے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم عقل کرو۔ دعا لیں۔